الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ کافی دن ہوئے بلکہ رمضان المبارک میں بھی ختم قرآن کے موقع پر آپ حضرات سے کچھ بات کرنے کا موقع نہ ملا۔ گزشتہ جمعہ ارادہ کیا کہ میں یہاں آ کے پڑھاؤں تو اس کی طبیعت کافی خراب ہو گئی، میری بہن نہ آ سکا۔ آج اللہ پاک نے اس بچے کے ختم قرآن کے موقع پر انعام کے طور پر یہ وقت نصیب فرمایا کہ تھوڑی دیر آپ حضرات سے مل بیٹھنے کا موقع مل گیا۔ اللہ اس مجلس کو، اس محفل کو منظور و مقبول فرمائے۔ اس بچے کا ختم ہو اللہ ہزاروں خوشیوں، ہزاروں مبارکوں کے ساتھ اس بچے کو قرآن پاک پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور بچے کے والد کو بھی ہزاروں بار ان کی گہرائیوں سے مبارکباد ہو۔ نصیب اور قسمت کی بات ہوتی ہے کہ اللہ پاک کسی کو قرآن پاک اس طرح نصیب کرتے ہیں۔ اللہ اس کو سنبھالنے کی توفیق دے، دعا ہے۔ بہرحال بزرگان دین نے لکھا ہے کہ لوگ برسات کے موسم میں برسات کی بات کرتے ہیں، بہار کے موسم میں بہار کی بات کرتے ہیں، گرمی کا موسم ہو تو گرمی کی بات ہوتی ہے، سردی کا موسم ہو تو سردی کی بات ہوتی ہے۔ آم کا موسم ہو تو لوگ آم کی بات کرتے ہیں، کھجور کا موسم ہو تو لوگ کھجور کی باتیں کرتے ہیں، شادیوں کا موسم ہو تو لوگ شادیوں کی بات کرتے ہیں، رمضان المبارک کا موسم ہو تو لوگ روزے کی بات کرتے ہیں۔ موسم میں موسم کی بات کرنا اچھا لگتا ہے۔ آج کل حج کا موسم ہے، اور آج ہمارے ہاں قرآن پاک کا موسم ہے۔ میرا بھی دل کرتا ہے حج کی بات کروں، موسم کی بات کروں، اور پھر تھوڑا سا میں اور آگے چلوں۔ لوگ اپنے یاروں کی بات کرتے ہیں، اور یار کی بات کرنا ہر کسی کو اچھا لگتا ہے کہ میرے یار کی بات کرنا۔ اللہ سے بڑا یار کوئی نہیں، مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا ہمارا یار کوئی نہیں، قرآن سے بڑا ہمارا یار کوئی نہیں۔ کاش کسی دن ہم مل بیٹھے تو اپنے اللہ کی باتیں کریں، کسی دن مل بیٹھے تو اپنے رسول کی باتیں کریں، کسی دن مل بیٹھے تو قرآن کی باتیں کریں۔ دنیا کے یار پھر بھی بے وفا ہیں، یہ تینوں یار ایسے ہیں کہ جن میں بھی وفائی کوئی نہیں۔ اللہ سے بڑا وفادار یار کوئی نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا وفادار یار کوئی نہیں، قرآن سے بڑا وفادار یار کوئی نہیں۔ اللہ بھی کسی وقت اپنے یار کو اکیلا نہیں چھوڑتے، اللہ کے رسول بھی کسی وقت اپنے یار کو اکیلا نہیں چھوڑتے۔ قرآن بھی ایسا یار ہے جو کبھی بھی اپنے یار کو اکیلا نہیں چھوڑتا۔ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
قرآن والا جب بندہ مرنے لگتا ہے تو قرآن پاس آ جاتا ہے، مرنے والے کو کہتا ہے غم نہ کر، میں تیرا یار قرآن ہوں، میں اس وقت بھی تیرے اوپر موت کی سختی نہیں آنے دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مرنے والوں کو کفن پہنا دیا جاتا ہے تو قرآن کفن کے اندر گھس جاتا ہے، اس کو کہتا ہے پریشان نہ ہوں، میں تیرے ساتھ ہوں۔ جب قرآن والے کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو قرآن قبر میں بھی ساتھ ہوتا ہے، مرنے والے سے کہتا ہے گھبرا نہیں، قبر میں بھی تیرے ساتھ ہوں۔ حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ نہ کرے مرنے والے کو قبر میں کہیں سے عذاب آتا ہے تو قرآن سامنے دیوار بن کے کھڑا ہو جاتا ہے، قرآن والے سے کہتا ہے کہ غم نہ کر، میں یہاں بھی تیری حفاظت کروں گا۔ حتیٰ کہ قرآن قبر کے اندر بھی اس کی حفاظت کرتا ہے۔ قیامت کا جب دن آتا ہے تو قرآن اس دن بھی اس کے ساتھ ہوتا ہے اور کہتا ہے غم نہ کر، جب تک تو جنت میں نہیں چلا جائے گا میں تیری یاری اور دوستی کو نہیں چھوڑوں گا۔ حتیٰ کہ حدیث پاک کے اندر فرمایا گیا قرآن پاک والا جب جنت میں چلا جاتا ہے تو بھی جنت میں قرآن یاری کو نہیں ختم کرتا، اس کی جنت کے اندر قرآن کی آیتوں کو، قرآن کے حرفوں کو لائٹوں اور بلبوں کی صورت میں لگا دیا جاتا ہے، اس کی جنت میں پھلوں کی صورت میں قرآن کی آیتوں کو لگا دیا جاتا ہے، پھولوں کی صورت میں قرآن پاک کا حرفوں اور صورتوں کو لگا دیا جاتا ہے۔ وہ جب حیران ہو کے دیکھتا ہے اتنا خوبصورت بلب، اتنا خوبصورت پھول، اتنا خوبصورت فروٹ، تو آواز آتی ہے کہ جس قرآن کے ساتھ تو نے دنیا میں یاری لگائی وہ قرآن آج جنت میں بھی تیرے ساتھ ہے، یہ قرآن کی آیتیں ہیں، یہ قرآن کی صورتیں ہیں، یہ جو خوبصورت تجھے پھول نظر آ رہا ہے یہ قل هو اللہ احد ہے، یہ جو خوبصورت تجھے فروٹ نظر آ رہا ہے یہ تبارک الذی بیدہ الملک ہے، یہ جو بہترین تجھے بلب اور توپ نظر آ رہی ہے یہ سورہ یاسین ہم نے تیرے لیے لگا دیا۔ تو قرآن جنت کے اندر بھی یاری کو نکالتا۔ میرے دوستو، قرآن سے بڑا ہمارا یار کوئی نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا یاری کو نبھانے والا دنیا میں یار کوئی نہیں، اور اللہ سے بڑا انسان کا یار کوئی نہیں۔ اللہ ہمیں یہ سچی یاریاں نصیب کرتے، جس کی اولاد کو اللہ پاک قرآن دیتے، جس کی اولاد کو اللہ پاک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دیتے، اور جس کی اولاد کو اللہ پاک اپنی یاری اور دوستی اور اپنی محبت دیتے، کتنا قسمت والا وہ بندہ ہوگا۔ یہ والد کتنا قسمت والا ہے جس کا بچہ قرآن کا حافظ ہوا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن ایسے ماں باپ کے سر پر سونے کا تاج رکھا جائے گا جس کی روشنی آسمان کے سورج سے بھی زیادہ ہوگا، وہ پہن کے جب میدان محشر میں چل رہا ہوگا تو میدان محشر میں لوگ دیکھ کر کہیں گے یہ شاید کوئی نبی جا رہا ہے، کچھ لوگ کہیں گے نہیں یہ کوئی ولی جا رہا ہے۔ اللہ پاک فرشتوں سے کہیں گے کہ آواز لگا کر تم لوگوں سے کہہ دو نہ یہ نبی ہے نہ یہ ولی ہے، یہ وہ گنہگار ماں باپ ہے جس نے دنیا میں اپنی اولاد کو قرآن کی تعلیم دی تھی، آج ہم نے اس کے سر پہ سونے کا تاج ایسا رکھوا دیا ہے جس کی روشنی آسمان کے سورج سے بھی زیادہ ہے۔ اللہ پاک پہ پڑھنے والے سے کہے گا آج تیرا کوئی حساب نہیں، قرآن پڑھتا جا، جنت کی سیڑھیاں چڑھتا جا، جہاں تیرا قرآن ختم ہوگا بیٹھ جانا وہی تیری جنت ہے۔ اور اس کے ماں باپ سے بھی کہا جائے گا آج تمہارا کوئی حساب نہیں، تمہارے سر پہ سونے کا تاج رکھ کر دنیا میں آج آخرت کے دن آج ہم نے تجھے ایسی عزت دے دی ہے، اتنی عزت دے دی ہے، جاؤ جنت میں بغیر حساب و کتاب کے چلے جاؤ۔ اللہ اس کو بھی بغیر حساب کتاب جنت میں داخل کرے۔ پھر دوستو کتنا بڑا یہ انعام ہے کہ قیامت کے دن ایسے ماں باپ کے سر پر سونے کا تاج رکھ دیا جائے جس کی روشنی آسمان کے سورج سے یہ بے شک آج دنیا میں ہمیں یہ کوئی اتنی بڑی چیز نظر نہیں آتی کہ فلانے کا بیٹا قرآن کا حافظ ہو گیا،
ہمیں نظر آتا ہے جس کا بیٹا کسٹم کا آفیسر ہو گیا بڑا قسمت والا ہے، تھانے دار ہو گیا بڑا قسمت والا ہے، لیکن یہ چیزیں دنیا میں رہ جائیں گی، اور دنیا کی زندگی ایک دن کی ہے، 2 دن کی ہے، 4 دن کی ہے، آگے انسان نے ہمیشہ ہمیشہ رہنا۔ اصل زندگی ہماری وہ ہے، اور اس زندگی میں اگر کسی کو کامیابی مل جاتی ہے ایسے تو اصل کامیابی ہوئی۔ میرے دوستوں، پھر جو جگہ جہاں قرآن پڑھا جاتا ہے، جہاں قرآن پڑھایا جاتا ہے، تو پڑھنے والے ہوتے ہیں، پڑھانے والے ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دنیا میں سب سے اچھی جگہ وہ ہے جہاں اللہ کا قرآن پڑھا جاتا ہے۔ ایک جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا میں سب سے بری جگہ دنیا کی بازار ہے، اور سب سے اچھی جگہ دنیا میں وہ ہے جہاں اللہ کا قرآن پڑھا جاتا ہے۔ اللہ کی نظروں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس طرح تم رات کو آسمان پہ ستارے اور چاند کو چمکتا دیکھتے ہو، بے عینی اسی طرح آسمان والے فرشتوں کو دن میں جہاں قرآن پڑھا جا رہا ہوتا ہے، وہ بچے، وہ استاد ستاروں اور چاند کی طرح آسمان پہ رہنے والے فرشتوں کو چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ جس طرح ہمیں رات کو آسمان چمکتا ہوا نظر آتا ہے، ان کو زمین کا وہ حصہ چمکتا ہوا نظر آتا ہے جہاں قرآن پڑھا جا رہا ہوتا ہے، جہاں قرآن پڑھایا جا رہا ہے۔ یہ بچے ستاروں کی طرح چمک رہے ہوتے ہیں، یہ استاد چاند کی طرح چمک رہا ہوتا ہے، یہ استاد سورج کی طرح چمک رہا ہوتا ہے۔ اللہ اپنے فرشتوں سے فرماتے ہیں کہ یہ قرآن پڑھنے والے بچے ہیں اور قرآن پڑھانے والے استاد ہیں جو تمہیں ستاروں کی طرح چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ دنیا میں سب سے اچھی جگہ ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دنیا میں سب سے اچھا گھر وہ ہوتا ہے جس گھر میں قرآن کی تعلیم ہوتی ہے۔ دنیا میں سب سے اچھی جگہ وہ ہوتی ہے جہاں قرآن کی تعلیم ہوتی ہے، جہاں اللہ کے حضور سجدے کیے جا رہے ہوتے ہیں۔ یہ بے شک اچھے، یہ چھوٹے پرانے ٹوٹے پھوٹے مدرسے ہوتے ہیں، لیکن اللہ کے فرشتوں کو آسمان کے ستاروں کی طرح وہ چمکتے ہوئے دکھائی دیں۔ میرے دوستو، یہ جو استاد بیٹھے ہوئے ہیں آپ کی تنخواہ ان سے زیادہ ہوتی ہے۔ ہمارے ہاں ہانگ کانگ میں سب سے بڑے استاد قاری ہوئے صاحب ہیں قرآن کے، میرا خیال اس وقت ان کی 10-11 ہزار سے زیادہ تنخواہ نہیں ہے۔ آج ہانگ کانگ میں مزدوری کرنے والا 15-16-20 ہزار ہانگ کانگ ڈالر مہینے کا آسانی سے کماتا ہے۔ ان کی یہ تنخواہیں اتنی معمولی ہے، لیکن اللہ کے ہاں جو ان کے درجات ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ولی اسے سمجھتے ہو جو جنگلوں میں غاروں میں بیٹھ کر اللہ اللہ کرتا ہو۔ فرمایا میرے نزدیک اللہ کا ولی وہ ہے جو اللہ کا قرآن پڑھتا اور پڑھاتا۔ یہ سب سے بڑا ولی ہے۔ ہمارے ہاں پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی ولیوں کے سردار سمجھے جاتے ہیں، کوئی شک نہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری نظروں میں سب سے بڑا ولی وہ ہوتا ہے جو قرآن پڑھا رہا ہے۔ وہ ولیوں کا بھی سردار ہوتا ہے، وہ ولیوں کا بھی بڑا ولی ہوتا ہے، جس کی زبان پر ہر وقت اللہ کا قرآن ہوتا ہے، جس کی زبان پر ہر وقت اللہ کی باتیں ہوتی ہیں، وہ اللہ کی بات لوگوں کو سنا رہا ہوتا ہے۔ میرے دوستو، یہ 4 دیواریاں، یہ چھوٹی چھوٹی جگہیں زمین پر سب سے بہترین جگہ ہوگا جہاں اللہ کا قرآن پڑھا جاتا ہے، جہاں اللہ کا قرآن پڑھایا جاتا ہے، جہاں اللہ کے رسول کی باتیں ہوتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو ان گھروں کو آباد کرتا ہے اللہ اس کے گھروں کو آباد کرتا ہے، جو ان کی روشنی کی فکر کرتا ہے اللہ پاک اس کی قبر کو روشن کرتا ہے،
جو اس کے پانی کی فکر کرتا ہے اللہ پاک اس کی قبر کو ٹھنڈا رکھنے کی فکر کرتا ہے. جو یہاں ہواؤں کی فکر کرتا ہے کہ پنکھا لگ جائے کنڈیشن لگ جائے اللہ پاک اس کی جنت کو اس کی قبر کو ٹھنڈا رکھنے کی فکر کرتا ہے. جو یہاں نمازیوں کی خدمت کی فکر کرتا ہے اللہ پاک فرشتوں کو اس کی خدمت پہ لگا دیتا ہے. یہ بظاہراً ہمیں دیکھنے میں چھوٹی چھوٹی چیزیں نظر آتی ہیں، لیکن انشاءاللہ مرنے کے بعد جب اگلا جہان ہمارا آئے گا، جب یہ اللہ پاک ہمارے سامنے یہ چیزیں کھولے گا، پھر جا کر ہمارا ایمان کامل ہوگا کہ یار واقعی سچ کہا جاتا تھا کہ دنیا میں قرآن کی خدمت کرنے والے کو اللہ پاک قبر میں کیا کچھ دے دیتے. ایک حدیث کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں آپ سے بھی کہہ دیتا ہوں کہ رات کو سوتے وقت ہر مسلمان کوشش کیا کرے کہ رات کو تبارک الذی بیدہ الملک یہ سورت پڑھ کے سویا کرے. چھوٹی سی سورت ہے 2 رکوع. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو پڑھ کر سوتا ہے یہ سورت قبر کے عذاب سے بندے کی حفاظت ہے. جدھر سے بھی عذاب آئے گا یہ سورت دیوار بن کے کھڑی ہو جائے گی، قبر میں نہیں آنے دے گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر مرنے والے کے سامنے سورہ یاسین کی تلاوت کرو تو اللہ پاک اس کی موت کو آسان کر دے، اس کی موت کو آسان کر دے. اگر یہ سنتے ہمارے بچے جس طرح حفظ کرتے ہیں، یاد کرتے ہیں، استاد پڑھاتا ہے، یاد کراتا ہے، ان لوگوں کو کتنا اجر ملے گا جو پڑھتے اور پڑھاتے ہیں. اگر آپ اور میں صرف رات کو سوتے وقت تبارک الذی پڑھ کے سو جائے تو اللہ پاک قبر کے عذاب سے بچا دے. دجال کے فتنے سے حضور نے بھی پناہ مانگی، اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال. یہ حضور کی دعا ہے، اللہ مجھے بھی دجال کے فتنے سے بچا دے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر جمعے والے دن سورہ کہف پڑھ لیتا ہے اللہ پاک اس کو دجال کے فتنے سے بچا دے. کہا جاتا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وقت کے گورنر نے کہا کہ آؤ مجھ سے کچھ مانگ لو، غریبی اور فقیری میں زندگی گزارتے ہو، اولاد کے لیے کچھ بچ جائے گا، کچھ بنا لو گے. فرمایا مجھے کوئی ضرورت نہیں، میں نے اپنے بچوں کو سورہ واقعہ یاد کرا دی ہے. اور حضور نے فرمایا جس کے گھر میں سورہ واقعہ روزانہ رات کو پڑھی جائے اللہ ان کو کبھی بھوکا نہیں سونے دیتا. تو جو بچے یاد کرتے ہیں، جو استاد یاد کراتا ہے، ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وجہ سے فرمایا کہ قرآن پڑھانے والے کو اللہ کبھی بھوکا نہیں سونے دیتا. لوگوں کے دلوں میں اللہ پاک ڈال دیتا ہے کہ استاد جی کی خدمت کر کے اللہ قرآن پڑھنے والے پڑھانے والے کو کبھی بھوکا ہی نہیں سونے دیتا. میرے دوستوں یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، پڑھنے اور پڑھانے والے کو اللہ اس کا کتنا اجر دیتا ہے. یہ ہر کسی کو بھی اللہ نصیب نہیں کرتا، قسمت والے کو نصیب ہوتا. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ سے فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ جس پہ راضی ہوتا اللہ اس کو قرآن کا علم دے. اللہ جس پہ راضی ہوتا ہے اللہ اس کو قرآن پڑھنے کی توفیق دے. اللہ جس پہ راضی ہوتا ہے پھر اللہ پاک اس کو قرآن سمجھنے کی توفیق دیتا ہے. یہ علماء بیٹھے میں ایک بات کروں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی مسئلے کو چھپایا نہیں امت کے لیے. ایک جگہ حضرت عبداللہ ابن مسعود سے ہی روایت ہے، بخاری کے اندر بھی ہے اور حدیث کی کتابوں میں آتی ہے، اپنی مسجد میں امام کسے بناؤ، کس کے پیچھے نماز پڑھو. تفصیل ہے بڑی عظیم. پہلی چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا یہ ام القوم، قوم کا امام وہ بن سکتا ہے اقرأ القرآن، جو قرآن سے ہی پڑھو. یہ نہیں فرمایا وہ عالم ہو، یہ نہیں فرمایا وہ پیر ہو، سید ہو، بزرگ ہو، نہیں. پہلی چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی وہ قرآن اچھا پڑھتا ہو. پھر ارشاد فرمایا وہ میری سنت کا علم جانتا. پہلی چیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی قرآن اچھا.
قرآن کو سمجھتا ہو، سننے والے کو بھی اور پڑھنے والے کو بھی، دونوں کو پتہ چل رہا ہو یہ کیا پڑھ رہا ہے۔ امامت کے لیے بھی پہلی شرط ہے۔ پھر بعد میں چیزیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری فرمائی ہیں امام کی شرطوں میں۔ پہلی شرط کہ امت کا امام وہ بندہ بننے کے قابل ہے جس کو قرآن پڑھنا۔ تو میرے دوستو، یہ قرآن کے جو مدرسے ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے، یہ ہمیں امام دیتے ہیں، ان میں امام تیار ہوتے ہیں، ان میں قوم کا امام بنایا جاتا ہے، اور قوم کا جو امام ہوتا ہے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب خلیفہ بنایا گیا، آپ نے تاریخ اسلام اگر پڑھی ہو، دوستوں کو نہیں پتا، تو خلیفہ بناتے وقت، بیعت کرتے وقت جو صحابہ کرام نے الفاظ فرمائے حضرت ابو بکر صدیق نے، وہ یہی فرمائے کہ تو ہماری نمازوں کا بھی امام ہے، اور جو نمازوں کا امام ہو وہ ہماری دنیا کا بھی امام ہے۔ ہم نے تیرے پیچھے نمازیں پڑھی ہیں، جب نمازیں تیرے پیچھے پڑھی ہیں تو پھر کرسی کے قابل بھی تو ہے، تو ہماری دنیا کا بھی امام ہے، اس لیے ہم تیرے ہاتھ میں بیٹھ رہے ہیں، تو ہماری دنیا کا بھی وہ امام ہے۔ کاش کہ ہم اس چیز کو سمجھتے ہو۔ تو یہ مدرسے جو ہوتے ہیں نا، وہ جہاں ہمیں نمازوں کا امام دیتے ہیں، وہیں یہ مدرسے ہمیں ہماری دنیا اور زندگی کا امام بھی دیتے ہیں۔ کاش کے مدرسوں کے اندر یہ چیز بھی ہمیں سمجھائی اور سکھائی جاتی ہے، قرآن کی تعلیم کے ساتھ ساتھ کہ دنیا کی امامت کس طرح کرنی ہے۔ اس لیے کہ امامت ایک منصب ہے جس سے بڑا منصب کوئی نہیں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ میرا مصلی ہے، میرے مصلی پہ کھڑے ہونے والا میرا وارث ہوتا ہے، یہ میرے دین کا، میری شریعت کا میرا وارث ہے۔ تو یہ مدرسے ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اور آپ کی شریعت کے وارث دیتے ہیں۔ اس لیے میرے دوستو، جہاں استادوں کا احترام ہوتا ہے وہاں مدرسوں کا بھی احترام ہوتا ہے، اور جہاں مدرسوں کا احترام ہوتا ہے، استادوں کا ہوتا ہے، وہیں پڑھنے والوں کا بھی احترام اور ادب کہ یہ قرآن کے طالب علم جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب قرآن کا طالب علم زمین پہ چلتا ہے تو اللہ فرشتوں سے کہتے ہیں کہ اس کے پیروں کے نیچے جا کر اپنے نور کے پر بچھاؤ، یہ تمہارے نور کے پروں کے اوپر چل کر مدد سے آتا ہوگا۔ یعنی اتنی شان آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بھی فرمائی جو پڑھتا ہے کہ اس کے پیروں کے نیچے اللہ کے نور کے فرشتے اپنے پر بچھاتے۔ جہاں استاد کی عزت ہے، جہاں مدرسے کی عزت ہوتی ہے، وہیں طالب علم کو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بڑی عزت کہ اس کے پیروں کے نیچے بھی اللہ کے نور کے فرشتے۔ یہ تمہارا ساتھی جس کا بچہ حافظ ہوا، اللہ ہزاروں خوشیاں دے، قیامت کے دن ان بچوں کو ماں باپ کے لیے بخشش کا ذریعہ بنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر فرمایا، ایک قرآن کا حافظ گھر کے 10 بندوں کو جنت میں لے جائے گا۔ ایک حدیث میں آپ نے فرمایا 40 بندوں کو جنت میں لے جائے گا۔ ایک حدیث میں آپ نے فرمایا 70 بندوں کو جنت میں لے جائے گا، اور ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پورے خاندان کو جنت میں لے جائے گا۔ کتنی حدیثیں ملی، شرط یہی ہوتی ہے کہ اللہ ان کو حافظ ہونے کے بعد قرآن پر عمل کرنے والا، قرآن کو سنبھالنے والا ہے۔ قرآن جہاں ان کو سنبھالتا ہے، یہ بھی قرآن کو سنبھالنے والے ہیں۔ تو ایسا قرآن کو سنبھالنے والا قیامت والے دن پورے خاندان کو جنت میں لے جائے گا۔ جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی، حدیث کے اندر الفاظ، ان کی سفارش کر کے گھر والوں کو وہ جنت میں لے جائے گا۔ یہ کوئی معمولی چیزیں نہیں ہیں، بہت بڑی چیز ہے۔ دعا کیا کریں اللہ ہماری اولادوں کو قرآن کا عالم بنا، قرآن کا حافظ بنا دے۔ میرے دوستو، یہ اولادیں قیامت کے دن بخشش کا ذریعہ بنے،
ایک حدیث کے اندر آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اولاد والوں کوشش کیا کرو کہ اولاد کو صدقہ جاریہ چھوڑ کر مرا کرو۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اولاد کیسے صدقہ جاریہ ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا نیک اولاد چھوڑ کہ تمہارے مرنے کے بعد بھی تمہیں کام آتی ہے۔ دعا مانگا کرو اللہ اولاد دے، نیک اولاد۔ ہم اولاد تو مانگتے ہیں لیکن اللہ سے اچھی اور نیک اولاد مانگنا بھول جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پاک سے نیک اولاد مانگنا کہ وہ اولاد مرنے کے بعد بھی جب کوئی نیک عمل کرتی ہے تو اللہ پاک ماں باپ کو بھی ان کے نیک عمل کا ثواب دیتا ہے۔ اللہ آپ کو مجھے عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ دعا کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی لے آئیں۔ اصل تو بھائی دستار بندی انشاءاللہ جیسے ہمارا دستور ہے شمسی پور مدرسے میں تمام ختم نبوت کے مدرسوں کے بچوں کی کرتے ہیں، لیکن بہرحال یہاں عارضی طور پر بچے کے لیے لائے ہیں، بچے کے سر پر ماں باپ کی خوشی ہے۔ آ جاؤ بسم اللہ اللہ پاک نیک کرے۔ محمد سفیان بھائی یہ لے فیضان یہ لے حافظ عبدالحمید صاحب یہ لے اللہ آپ کو خدمت کی توفیق دے۔ آپ نہیں حضرت قاری صاحب یہ الطاف بھائی ہمیشہ آپ حفظ کرنے والے بچوں کو اپنی طرف سے انعام دیتے ہیں۔ یہ بھائی اپنے اللہ کو دعا کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ۔ یا اللہ ان بچوں نے تیرے کلام پاک کی تلاوت کی، حافظ ہوا، ناظرے میں چھوٹے نے ختم کیا، اللہ قبول فرما۔ قبول فرمانے کے بعد تمام انبیاء کرام، صحابہ کرام، شہداء، اہل بیت، ائمہ مجتہدین، علماء کرام، اولیاء کرام، اتنے مسلمان اس دنیا میں آئے چلے گئے، اللہ تمام کی روحوں پہ اس کا ثواب نصیب فرما۔ بالخصوص ان بچوں کے جو بزرگ حضرات اس دنیا سے چلے گئے ہوں یا اللہ ان کی ارواح کو اس کا ثواب نصیب فرما۔ یا اللہ اس کلام پاک کی برکت سے ان بچوں کے ماں باپ کو خوشیاں نصیب فرما، راحتیں نصیب فرما، ان کی جو پریشانیاں ہوں یا اللہ اپنی رحمت سے یا اللہ بچوں کے ماں باپ کو حج بیت اللہ نصیب فرما، مدینہ رسول کی زیارت نصیب فرما۔ یا اللہ ان کے گھروں کے اندر خیر و برکات نازل فرما۔ یا اللہ ان کے گھر میں جو بیماریاں ہوں اپنی رحمت سے ان کو دور فرما، جو پریشانیاں ہوں اللہ اپنی رحمت سے ان کو دور فرما۔ یا اللہ اور بھی جتنے بچے اس مدرسے میں اور ہم قوم کے دیگر مدرسوں میں بچے پڑھتے ہیں یا اللہ تمام کے گھروں کے اندر خیر و برکات نازل فرما، ماں باپ کی پریشانیوں کو ختم فرما۔ یا اللہ استادوں کے گھروں کے اندر خیر و برکات نازل فرما، استادوں کی پریشانیوں کو دور فرما۔ ہمارے حضرت قاری اویس صاحب کو صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ یا اللہ ہمارے حافظ عبدالحمید صاحب کے گھر کے اندر بھی بیماریاں ہیں، اللہ ان کو گھر والوں کو شفا نصیب فرما، ان کو اولاد نصیب فرما۔ حافظ نعیم صاحب کے بچے بھی ہم قوم میں آ گئے ہیں یا اللہ ان کے بچوں کو بھی صحت و تندرستی اور سلامتی نصیب فرما۔ الہ العالمین ہم قوم میں جتنی مسجدیں ہیں، جتنے مدرسے ہیں، تمام کی حفاظت فرما۔ جتنے بچے حفظ کرنے والے ہیں اللہ تمام کو قرآن پاک کا علم کے اس پہ عمل کی توفیق نصیب فرما۔ جو لوگ ان مدرسوں کی خدمت کرنے والے ہیں یا اللہ ان کے رزق میں برکتیں نصیب فرما۔ یا اللہ ان کی اولاد کو بھی قرآن کا علم نصیب فرما، علم کے ساتھ ساتھ اس پہ عمل کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہم سب کی خطاؤں کو معاف فرما، یا اللہ ہم سب کے گھروں کے اندر خیر و برکات فرما۔ یا اللہ ہمارے ایمانوں کی، ہماری اولادوں کی، ہماری صحت و تندرستی کی حفاظت فرما۔ یا اللہ جن کے گھروں میں جوان بچیاں ہیں ان کی عزتوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ کاروبار کی، ملازمتوں کی، ہماری عزتوں کی حفاظت فرما۔ ہر مسلمان کو ہر جگہ ہر عزت نصیب فرما، ہر ذلت سے، ہر رسوائی سے، ہر عیب سے، یا اللہ ہر گناہ سے ہر مسلمان کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہم سب کو مرتے وقت کلمہ نصیب فرما۔
قبر کے عذاب سے، جہنم کے عذاب سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ کل قیامت کے دن اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب کو شفاعت نصیب فرما۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے کے تلے قیامت کے دن ہم سب کو جگہ نصیب فرما۔ یا اللہ ہمارے ان تمام مدرسوں کو قبول فرما، جو ساتھی تعاون کرتے ہیں، یا اللہ ان کے مال میں، جان میں، ایمان میں، عزت میں برکت اور اضافہ نصیب فرما۔ یا اللہ ان بچوں کا مستقبل اچھا بنا، ان کو نیک بنا، ماں باپ کا فرما بردار بنا۔ یا اللہ ماں باپ کا ان کو فرما بردار بنا، آئندہ ان کو قرآن پاک کا علم نصیب فرما۔ یا اللہ ان کو عالم بنا، یا اللہ ان کو عالم بنا، یا اللہ ان کو قرآن پاک کا علم نصیب فرما۔ یا اللہ جتنے استاد بیٹھے ہوئے ہیں تمام استادوں کی محنتوں کو فرما۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔